عظیم جلیل القدر صحابی ہیں۔ لوگ دنیا میں کسی کے باپ ہونے پر ناز کرتے ہیں، کسی کے بیٹا ہونے پر ناز کرتے ہیں، کسی کے استاد ہونے پر ناز کرتے ہیں، کسی کے شاگرد ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ لوگ دنیا میں کسی کے پیر ہونے پر ناز کرتے ہیں، کسی کے مرید ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ نسبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ نسبت اگر مل جائے تو یہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ لکڑی کے ممبر کے اوپر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہاتھ پھیر کر سینے پر بھی لگاتے ہیں اور لبوں سے بھی لگاتے ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ابن عمر یہ کیا کر رہے ہو، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے چپ کر جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں لکڑی کو چوم رہا ہوں، میں لکڑی کی تعظیم کر رہا ہوں؟ نہیں، میں تو اس نسبت کو چوم رہا ہوں، اس نسبت کی تعظیم کر رہا ہوں کہ اس ممبر کے ساتھ میرے نبی کا جسم اطہر مس ہوا ہے۔ یہ نسبت اگر لکڑی سے لگ جائے تو لکڑی چومنے والی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر نسبت کی بات ہے نا جی، یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبے کا طواف کرتے کرتے اللہ جن کو مدینے لے گیا، مکے لے گیا، جنہیں توفیق نصیب ہوئی بیت اللہ شریف کا، جنہوں نے حج کیا، انہیں پتہ ہے کہ حجر اسود کو کیسے بوسہ دیتے ہیں۔ اگر بوسے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا کر ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں۔ اگر ہاتھوں کو چومنے کا ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو پھر دور سے چکر کاٹتے ہوئے یوں اشارہ بھی کرتے ہیں پتھر کی طرف اور پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لیتے ہیں۔ اب یہ تقبیل، حجر اسود کا چومنا، حجر اسود کا استلام، یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی آئے تو حجر اسود کے قریب آئے، جب چومنے کے لیے لب قریب کیے نا تو پھر رک گئے اور حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ حجر اسود ناز نہ کریں، عمر تینوں چومدا پیا، ناز نہ کرنا، عمر تجھے چوم رہا ہے۔ انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک، میں نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا کہ اپنے پیارے پیارے گل قدس کی پتیوں والے لب لگا کر آپ کو چوم رہے تھے، عمر اس نسبت سے تجھے چوم رہا ہے۔ اب اگر حضرت عمر کے قول کو دیکھا جائے تو نسبت اگر پتھر سے لگ جائے تو پتھر چومنے کے قابل ہو جاتا ہے، اگر نسبت اگر لکڑی سے لگ جائے تو لکڑی چومنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ یارو یہ تو نسبت اگر ہاتھوں کی ہو جائے، میں تو یہاں پر اگر ایک اور بھی حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے بڑے جلیل القدر، بڑے مقام مرتبے والے صحابی ہیں۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی مہمان آتا نا، یہ دنیا کی روٹین ہے کہ کوئی نہ کوئی خاطر تواضع کرتا ہے، کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی چائے پیش کرتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس جب کوئی مہمان آتا نا تو آپ کہتے ہیں میاں بیٹھ جاؤ، میں آج آپ کو وہ تحفہ پیش کروں گا کہ وہ تحفہ تمہیں پھر بعد میں کوئی نہیں پیش کر سکے گا۔ حضرت وہ کون سی چیز ہے؟ جاتے اور مٹی کا پیالہ لیتے، مٹی کا پیالہ لے کر اس میں پانی بھرتے اور پانی بھر کر آ کر مہمان کو پیش کرتے۔ اب وہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا، یار پیالہ مٹی کا ہے، یہ عام بازار سے مل جاتا ہے، اور پانی تو عام گھڑے سے لیا، عام نلکے کا پانی، عام چشمے کا پانی، عام کنویں کا پانی، عام نہر کا پانی ہے، اس میں کون سی خاصیت ہے کہ جناب سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ ایک خاص چیز ہے اس کے اندر۔ جناب سیدنا سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں اسے چومنے کی یہ کیوں پانی پیش کرتے ہیں؟ کھانا پیش کریں، تبرک پیش کریں، پانی پیش کریں، دودھ پیش کریں، یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے، میاں یہ پانی تو تمہیں مل جائے گا، پانی تمہیں مل جائے گا، یہ زمزم نہیں ہے، یہ سلسبیل کا پانی نہیں ہے، یہ کوثر کا پانی نہیں ہے، یہ میرے گھڑے کا، میرے نلکے کا، میرے چشمے کا، میرے گھر کا پانی ہے۔ حضرت پھر کون سی خاص بات ہے؟ فرماتے ہیں یہ اصل میں پیالہ خاص ہے،
بھی اس میں کون سی خاصیت ہے؟ فرماتے ہیں ایک دفعہ اس پیالے میں میرے نبی نے پانی پی لیا تھا، اگر ایک دفعہ پیالے کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لبوں سے لگنے کی حاصل ہو جائے تو پیالہ وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ صحابی رسول کے جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک صحابی کے بھی اگر قدموں سے لگ جاؤ گے اللہ تمہیں ہدایت ضرور دے دے گا۔ اب یہ نسبت کی بات ہے۔ اب نسبت اتنی بڑی چیز ہے، نسبت اتنی بڑی چیز ہے یار۔ یہاں پر دیکھ میں بات کر رہا تھا کہ مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے، مرید پر پیر کو ناز ہوتا ہے، اولاد پر ماں باپ کو ناز ہوتا ہے، شاگرد پر استاذ کو ناز ہوتا ہے، لیکن وہ امتی کتنا عظیم امتی ہوگا جس کے اوپر خود نبی کو ناز ہے، جس کے اوپر خود نبی کو ناز ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ناز کرتے تھے میرے پاک عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلامی کے اوپر، بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گا فقط نبی کی بات نہیں کر رہا، فقط صحابہ کی بات نہیں کر رہا، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، قرآن کے پہلے مفسر بھی ہیں اور عظیم محدث بھی ہیں، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھانا تو آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فاروق اعظم کے اسلام لانے سے فقط آپ خوش نہیں ہیں، فقط آپ کے صحابہ زمین پر رہنے والے آپ کے نوکر اور غلام آقا خوش نہیں ہیں، بلکہ عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں تو آسمان والے بھی منا رہے ہیں۔ آسمان والے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منا رہے ہیں یارو، جن کے اسلام لانے کی خوشیاں جبریل منائے، جن کی اسلام لانے کی خوشیاں میکائیل اسرافیل اسرائیل منائے، جن کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمان کے فرشتے منائیں، اور پھر میرے نبی بھی ایسے نہیں ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ یا تو عمر بن حشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عمر بن خطاب کا نام لیا، اب یہاں پر ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میرے نبی کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی نازوں سے جب دعائے محمد، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہلے، دعا نے قبولیت کا درجہ پایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ جب میرے نبی کے قدموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا کلمہ پڑھ لیا تو آسمان والے بھی ناز کرتے ہیں، زمین والے بھی ناز کرتے ہیں۔ حضرات جی وقار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے لبوں پر رب بولتا ہے، جن کے لبوں پر رب بولتا ہے، جن کی سوچ من کان رأیہ بالوحی والکتاب، حضرت عمر سوچتے ہیں، حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں، حضرت عمر رائے دیتے ہیں، حضرت عمر چاہتے ہیں، اللہ پاک قرآن بنا کر اتار دیتا ہے، اللہ پاک قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام آتے تھے، وفد آتے تھے، بادشاہ آتے تھے، قبائل کے سردار وفد بن کر آتے تھے۔ میرے پاک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ غلام بیٹھے ہیں، ادھر ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہیں، ادھر سے وفود آئے ہوئے ہیں، کافروں کے وفد بھی آتے، مسلمانوں کے وفد بھی آتے، قبائل کے وفد بھی آتے، ازواج مطہرات آتی، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے آقا چنگا نہیں لگ رہا، کافر بھی آمن تے امہات المومنین میں بیٹھیا ہون، غیر بھی آمن تے امہات المومنین بیبیاں بھی بیٹھیا ہون، سونے کائنات دے بادشاہ ہو تسی،
زمیناں دے بادشاہ ہو تسی، زمانے دے بادشاہ ہو تسی، سونے تسی نبیاں دے بادشاہ ہو، رسولاں دے بادشاہ ہو، کل کائنات دے بادشاہ ہو، سونے تہاڈیاں گھر والیاں کوئی عام گھر والی ہے نا؟ عمر کی چاہتے ہو؟ سونے میرا دل کرتا ہے کہ جدو غیر آون نا بیبیاں پردہ کر لون۔ حضرت عمر کے دل میں یہ خیال آیا، لبوں پر یہ لفظ نکلے، اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر آیت بنا کر اتاری۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کا حکم اترا۔ یہ سورہ احزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے عمر نے اب کہہ دیا ہے نا، میرے عمر نے کہہ دیا ہے نا، اب میں رب ہو کر ٹال تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا فقط وہ نہیں جو ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ نہیں جو کافر ہو کر آتے ہیں، وہ نہیں جو دور سے آتے ہیں، قریب والا بھی اگر میرے نبی کی گھر والیوں کے پاس جائے، کوئی چیز مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے جائے تو پردے سے سوال کرے۔ یہ نبیوں کے بادشاہ کے گھر کی بات ہے، عزت والے نبی کی عزت والی گھر والیوں کی بات ہے۔ اب یارو یہاں پر حضرت عمر نے فقط دل میں خیال کیا، اللہ پاک نے قرآن اتار دیا، حضرت عمر نے درخواست کی، اللہ پاک نے آپ کے مشورے کو قبول کر لیا، میرے نبی چپ رہے، رب نے قبول کر لیا۔ اسی طریقے کا واقعہ آتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے تھے نا، تو یہودیوں کو پتہ تھا کہ یہ عمر پاک جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، خاص بیلی ہیں، خاص دوست ہیں، خاص نوکر ہیں، خاص مشیر ہیں، خاص وزیر ہیں۔ تو ایک دن ایک یہودی ملا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تانا دے کر کہنے لگا، اور کہنے لگا اے عمر جی کیا کہتا ہے؟ سنا ہے تیرے نبی کے پاس جبریل آتے ہیں، جی آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے خاص مقرب ہیں، جبریل آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، اللہ کا فرمان لے کر آتے ہیں۔ کہنے لگا جو جبریل تمہارے نبی کے پاس آتا ہے نا، ہمارے یہودیوں کا دشمن ہے، ہمارے یہودیوں کا دشمن ہے۔ اب حضرت عمر کی غیرت بول پڑی، حضرت عمر کی غیرت بول پڑی۔ میرے پاک نبی فرماتے انی غیور واللہ اغیر، ان اللہ غیور یحب الغیور، کہ میرا رب غیرت والا ہے اور رب پسند بھی غیرت والے کو کرتا ہے، رب کبھی بے غیرت کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر کی غیرت جاگی، فرماتے من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکالا فإن اللہ عدو للکافرین۔ جبریل، اب حضرت عمر کہتے ہیں سن بے ایمانا، تو کہنے کہ جبریل تارا دشمن ہے، سن جبریل دے دشمنا، میں کہنا کہ جڑا اللہ دا دشمن ہے او جبریل دا دشمن، جڑا اللہ دا دشمن ہے او فرشتیاں دا دشمن، فرشتیاں دا دشمن، رسولاں دا دشمن، جبریل دا دشمن، میکائیل دا دشمن، وہ ایسا بدبخت ہے کہ او کچھ کرے نہ کرے او دے خلاف رب خود دشمنی دا اعلان کرتا ہے۔ ہن ایک گل حضرت عمر نے کی تھی کر کے، حضرت عمر نے آ کے میرے پاک نبی نو تے کوئی نہ دسیا کہ میں یہودی نو کہہ کے آ رہا، کوئی بات نہیں بھی، مکالمہ ہوا یہودی کے درمیان، مکالمہ ہوا پاک عمر کے درمیان، پاک عمر یہودی کے درمیان، یہ گفتگو ہوئی۔ ادھر عمر میرے پاک نبی کی دربار میں آئے، حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کر کہتے ہیں عمر مبارک ہوئے، تو بول دیں رب بول دیں۔ میں سادہ لفظ میں کہوں گا، میں سادہ لفظوں میں کہوں گا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولے نا وہ مبارک کے معنی رکھتے ہیں، مبارک کے معنی رکھتے ہیں، عظمت کا اظہار۔ یہاں پر حضرت عمر کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، لفظوں کو بھی نہیں بدلا رب نے۔ مزے کی بات ہے رب لفظ بدل دیتا، اعراب بدل دیتا، آگے پیچھے کلمات کو کر دیتا۔ جو لفظ پاک عمر نے بولے من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو اللہ کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکائیل کا دشمن ہے، اللہ اس لعنتی کا دشمن ہے۔ ہاں اب یہاں پر ذرا اندازہ لگائیں کہ جن کے لفظ بھی رب بدلنا نہیں چاہتا، مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا،
اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں مشورہ ہو رہا ہے، مدینے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ جناب نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ کسی نے کہا کہ جناب آنکھ کا الاؤ جلایا جائے، جب آنکھ کی روشنی اوپر کو اٹھے گی تو مدینے کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ کسی نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ناقوس، یہ جس طرح فوج کے پاس ہوتا ہے بڑی توتی، اسی طرح سینگ قسم کا وہ ناقوس ہوتا ہے، یہ یہودیوں کے ہاں بجایا جاتا ہے، یہ وہ بجایا جائے، نصرانیوں کے ہاں بجایا جاتا ہے وہ بجایا جائے۔ کسی نے کہا جناب ڈھول بجایا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، حضرت عمر چپ رہے۔ رات کو جا کر سوئے، خواب دیکھتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، بندہ اوپر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ اذان دہرا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے اور آ کر میرے نبی کو بتانے آ رہے ہیں۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن زید نے خواب آ کر میرے نبی کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے اس طرح جس طرح خواب حضرت عمر نے دیکھا اسی طرح خواب حضرت عبداللہ نے دیکھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، میرے آقا نے فرمایا ایسے کرو، ابن ام مکتوم جو ہے اس کی آواز بڑی اونچی ہے، آپ بتاتے جاؤ، یہ اونچی آواز میں دہراتا جائے۔ حضرت عمر آ رہے تھے، یہ آواز اذان کی سنی نا، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو لفظ یہاں دہرائے جا رہے ہیں میں خواب میں دے کر آ رہا ہوں۔ تو جو چاہتے ہیں حضرت عمر اللہ خواب دکھا دیتا ہے، جو چاہتے ہیں حضرت عمر اللہ شریعت بنا دیتا ہے، جو چاہتے ہیں حضرت عمر اللہ قانون بنا دیتا ہے، جو چاہتے ہیں حضرت عمر اللہ دستور بنا دیتا ہے، جو چاہتے ہیں حضرت عمر اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ اور رہتی دنیا تک جب قاری قرآن پڑھے گا، جب مفتی فتویٰ دے گا، جب عالم علم بکھیرے گا، جب واعظ کرے گا، تو پھر وہ ملعون کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حضرت عمر کے بارے میں وہ کیا سوچے گا۔ لیکن یارو یاد رکھو، وہ مفتی فتویٰ دیتے ہوئے حضرت عمر کو ضرور سلام کرے گا۔ صاحب ایمان کی گردن اور عقیدت اور دل اور دماغ حضرت عمر کو ضرور عقیدت بھرا سلام کریں گے کہ نماز جب تک پڑھی جاتی رہے گی، اذان جب تک گونجتی رہے گی، جب تک حیادار بیویاں پردہ کرتی رہیں گی، یارو جب تک یہودیوں کے سے مجاہدوں کا جہاد جاری رہے گا، حضرت عمر کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا، اور انشاءاللہ یہ تا قیام قیامت ہونا ہے۔ یار دیکھیں یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ میری تعریف میں کروں، میری تعریف میرے بچے کریں، میری تعریف میرے چاہنے والے کریں، عقیدت مند کریں، یار کتنی عظیم بات ہے جن کی تعریف میرا مصطفیٰ کر رہا ہے، جن کی تعریف میرے نبی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں سنو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ اب جو بھی آئے گا وہ دعویٰ اگر نبوت کا کرتا ہے تو لعنتی ہوگا، اسے ماننے والا بھی لعنتی ہوگا، دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہوگا، مرتد ہوگا، بے ایمان ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا۔ اس کو ماننے والا، اس کی حمایت کرنے والا، اس کے ساتھ چلنے والا، اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا بھی ملعون، دجال، کذاب اور فراڈی اور دھوکے باز واجب القتل ہوگا۔ لہٰذا یہاں پر دیکھیں ذرا میرے پاک عمر کے بارے میں نبی کیا فرماتے لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں دروازہ تو نبوت کا میں نے بند کر دیا ہے، لیکن اگر بالفرض والمحال میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتا۔ اگر عمر جیسا شیر، اگر عمر جیسا جری، اگر عمر جیسا جوان، اگر عمر جیسا پاک باز، اگر عمر جیسا مراد رسول، مرید رسول اگر یہ نبی نہیں بن سکا تو پھر کانا دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ کانا دجال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے میرے نبی نے بتایا کہ لوگوں میرے عمر کو عام نہ سمجھو، یہ تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، ورنہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، چانس اگر کوئی ہوتا، چانس ہی ختم ہو گئے، امیدیں ختم ہو گئی، دروازے ہی بند ہو گئے، اگر کوئی چانس ہوتا تو عمر کے لیے چانس ہوتا۔
یہ حضرت عمر کی شان کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح نبوت سے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے نکاح نبوت سے دیکھا، اپنے عمر کو دیکھا کہ یہاں پر قرآن پاک میں آتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کچھ شیطان ہوتے ہیں جنوں میں سے، کچھ شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے۔ جس طرح جنوں میں شیطان ہوتے ہیں نا، اسی طرح انسانوں میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان آتے ہیں انسانوں کے دلوں میں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں نے نکاح نبوت سے دیکھا، میرے عمر کے خوف سے، میرے عمر کے خوف سے، ذرا سنیے گا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے عمر کے خوف سے، میرے عمر کے خوف سے انسانی جن، انسانی شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں اور جنی شیطان بھی بھاگ جاتے ہیں۔ جن کے شیطان، انسان کے شیطان، یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، کہیں پر 4 بندے بیٹھے ہوں نا تو حضرت عمر کا نام لے کر دیکھ لو، لا کے پتہ جائے گا۔ جو اٹھ کر چلا جائے سمجھ لو عمر کام کر گیا۔ آج کل خاص دن ہے نا، ان دنوں میں حضرت عمر کا نام لے کر دیکھو، لا کے پتہ جائے گا۔ جو بھاگ جائے سمجھ لو ان الشیطان یفر من ذل عمر۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ سنو ذرا، میرے عمر کا نام ایسا ہے، کہیں پر اگر شیطان حملہ کرتا ہو نا، بلکہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں اگر کسی کو رات کو الٹے سیدھے خواب آتے ہو نا تو رات کو کیا کرے، اپنے پیٹ کے اوپر حضرت عمر کا نام لکھ دے۔ نام بھی ایسے لکھے کہ حضرت عمر کی میم کا گول دائرہ اپنی ناف پر بنائے، انشاءاللہ شیطان اس بندے کے قریب بھی نہیں آئے۔ یارو جن کے نام کے یہ تاثیر ہے، ان کی ذات میں کتنا تاثیر ہوگی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، بڑا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کے اوپر بڑا ناز کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنا پیار کیا، وہ تو اگر ہم احادیث مبارکہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو ہمیں بالکل واضح پتہ چل جائے گا۔ فقط 1-2 باتیں آپ کی کرامات کی سنا کر میں بات کو سمیٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ویسے تو خوف خدا کتنا رکھتے تھے، آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ مصلی پر کھڑے ہوتے روتے اور ساری رات حضرت عمر کی روتے ہوئے گزر جاتے۔ آپ بیٹھے اپنے دارالعمارت کے اندر، دارالعمارت میں بیٹھے کام کر رہے ہیں، جب تھک گئے اٹھ کر آپ گھر آ گئے۔ جب آپ گھر کے اندر آئے نا تو پیچھے سے بندہ آیا، کنڈی بجائی، کون؟ جی میں فلاں آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہ جی میری مشکل ہے حل کر دو، میرے ایک کام میں کام کر دو۔ حضرت عمر جلالی بھی بڑے تھے، درہ اٹھایا، اس کی پیٹھ پر دے مارا، فرمانے لگے ابھی تک رات ڈھلنے لگی ہے، میں دارالامانت میں بیٹھا کام کرتا رہا، تمہارے مسائل تمہاری مصیبتیں جھیلتا رہا، تمہارے فیصلے کرتا رہا، وہاں پر نہیں آ سکتا تھا، بس درہ مارا۔ درہ مارنے کے بعد وہیں پر درہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت کر کے کہتے ہیں یار یہ درہ اٹھاؤ۔ کہنے لگا حضرت کیوں؟ کہنے لگے اٹھاؤ نا درہ، عمر کی پیٹھ پر مارو، عمر کی پیٹھ پر مارو۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ کہنے لگے عمر کی پیٹھ پر مارو، بدلہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، درہ مارا، تیرا حق بنتا ہے۔ مجھے اللہ نے، مجھے تو جانتا کوئی نہیں تھا، مجھے تو پہچانتا کوئی نہیں تھا، عمر کا تو کوئی واقف بھی نہیں تھا، عمر کا کوئی مقام نہیں تھا، عمر کی حقیقت کیا تھی۔ عمر کو اگر اللہ نے نبی مصطفیٰ پر ایمان کے صدقے مقام دیا، عمر میں یہ جناب آ گیا کہ سائرین کو درے مارے، یہ درہ میری پشت پر مار تاکہ قیامت والے دن میں اللہ کو جواب نہ دوں۔
اللہ کو جواب نہ دوں۔ اب اس بندے سے حضرت عمر نے اپنی پشت پر درہ مروایا، پھر جا کر حضرت عمر کو سکون آیا۔ یہ اتنا خوف خدا رکھنے والے، لیکن رب نے مقام کیا دیا ہے، مرتبہ کیا دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میں بیٹھا پڑھ رہا تھا مدینہ شریف کے اندر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، جس طرح آج کل کی گرمیاں بہت زیادہ ہیں، سورج نے آنکھ دکھائی نا، حضرت عمر نے جو ترچھی نگاہ کر کے سورج کی طرف دیکھا، ایک ترچھی نگاہ میرے پاک عمر کی سورج کے اوپر پڑی، سورج گرن میں آ گیا، اندھیرا چھا گیا مدینے کے اندر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، میرے نبی نے دعا مانگی، یا اللہ کیا قیامت آ گئی؟ اللہ پاک نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جیلت بے جلیل جا میرے محبوب کو پیغام سنا کر آ کہ ابھی قیامت نہیں آئی۔ یا اللہ پھر اندھیرا کیوں پھیل گیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اندھیرا اس لیے پھیلا کہ آج عمر سورج سے ناراض ہو گیا ہے، ہم نے اس کا نور بھی چھین لیا ہے۔ اگر سورج سے عمر ناراض ہو جائے، سورج سے عمر ناراض ہو جائے، رب روشنی، رب نور، رب چانن چھین لیتا ہے۔ ارے جس سے عمر ناراض ہو جائے انسان ہو تو رب اس سے ایمان چھین لیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے۔ اب یہ پیغام تو مل گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے پاک نبی نے پیغام بھیجا، جاؤ جلدی سے عمر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت عمر دن کی دوپہر کے وقت رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور رات بھی وہاں پر کھڑی گھبرا رہی ہے، اتنا اندھیرا ہے۔ حضرت عمر کو بلایا گیا، میرے پاک نبی فرماتے عمر جی یا رسول اللہ حکم فرمائے۔ عمر لگتا ہے کہ تو آج سورج سے ناراض ہو گیا ہے۔ آقا میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا، بس بیٹھا تھا، یوں گرمی لگی، بس غصے سے دیکھ بیٹھا، میں غصے سے دیکھ بیٹھا۔ یارو اندازہ کرو یہاں پر تقدیر الہی کیا ہے، تقدیر الہی کیا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا، سورج اپنے وقت پر ڈوبے گا، اس کی روشنی کے اندر نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ سورج کا وقت مقرر ہے، تقدیر الہی یہ ہے، جب چمکنا ہے تو چمکنا ہے، جب ڈوبنا ہے تو ڈوبنا ہے۔ لیکن اللہ نے میرے عمر کو مقام یہ دیا ہے، اگر غصے سے وہ دیکھ لیں تو پھر اس کا نور بھی چھن جاتا ہے۔ یارو اندازہ لگائیں، اگر یہاں پر سورج کوئی بے ادب نہیں تھا، نظام کے تحت چل رہا تھا، سورج گستاخ نہیں تھا، وہ کام کر رہا تھا، اللہ کے امر کے مطابق وہ چل رہا تھا۔ اگر امر الہی کے مطابق سورج چلتے ہوئے اپنی تیزی دکھائے، عمر غصہ کر جائے تو پھر اس کا چاند چھین لیا جاتا ہے۔ تو بتاؤ جو جان بوجھ کر میرے نبی کے پیارے صحابی جناب عمر کی گستاخی کرے اور مومن ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات اسی وقار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت 26 ذوالحج کو ہوئی۔ ابو لولو فیروز نامی ایک ملعون یہ غلام تھا مدینے کے اندر، اپنے مالک کی شکایت لے کر پاک عمر کے پاس آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف رہتی دنیا تک مثالیں دے گی دنیا، کافر بھی مثالیں دیتے ہیں، مومن تو دیتے ہی دیتے ہیں نا۔ ہمارے مسلمانوں کا ویسے دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا کرتے ہیں کینیڈا کے وزیر اعظم کو دکھاتے ہیں کہ جناب وہ سائیکل کے اوپر چڑھ کر جا رہے ہیں۔ میرے عمر کو دکھانا، میرے عمر کو دکھانا کہ خود پیدل چل کر نکیل پکڑ کر جا رہے، غلام اونٹنی پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ دکھانا میرے عمر کو، دکھانا میرے عمر کو کہ اپنی پشت پر غلام سے درے کیسے کھا رہے، دکھانا میرے عمر کو جو یہ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر رب کو کیا جواب دے گا۔ دکھانا میرے عمر کو جو اینٹ کے تکیہ لگا کر سوئے ہوئے ہیں، روم اور ایران بھی کانپ رہا ہے۔ آج تمہارے پاس ایٹم بم ہے لیکن کانپتے ہو، ہانپتے ہو۔ امریکہ ٹام ہاک میزائل گرا دے گا، کروز میزائل گرا دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے والے تھے۔ وہ بدبخت غلام آیا، کہنے لگا میرا مالک مجھ سے روزانہ 4 درہم مزدوری کے لیتا ہے، اجرت کے لیتا ہے، میں پورے نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کام کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا جی میرے پاس فلاں بھی ہنر ہے، فلاں بھی ہنر ہے، فلاں بھی ہنر ہے۔ 10 ہنر اس نے گنوا دیے۔ حضرت عمر نے کہا چپ کر،
चोर कहीं का ना हो तो इतने हुनर रखता है, इतने हुनर रखने वाला तो 4 दिरहम भी अपने वाले को नहीं दे सकता। उमर का फैसला यही है कि 4 दिरहम देने पड़ेंगे। अब उस बदबख्त को अपनी तौहीन महसूस हुई, फैसला उसके हक में नहीं आया, उसने दिल में इरादा कर लिया कि मैं इनको शहीद करूँगा। 26 ज़िलहज को आप नमाज के लिए मस्जिद नबवी में आए, वो मलून छुप कर खड़ा था, आप नमाज के लिए खड़े हुए तो उसने आपके ऊपर खंजर से हमला किया और आपको शदीद ज़ख्मी कर दिया। यकम मुहर्रम हराम को हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दार फ़ानी को छोड़ा और दाई अजल को लब्बैक कहा। लेकिन वो जाते जाते ये बताता चलूँ कि हज़रत अली मुर्तज़ा हदीस पाक के रावी हैं, कहते हैं जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए ना कब्र में, नकीरें तो आते हैं ना, आप जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे? अल्लाह हमें कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए, कब्र की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत उमर गए ना कब्र में, हज़रत अली रिवायत कर रहे हैं, कोई और नहीं। अली अली का नारा लगाने वालों अली की रिवायत सुनो। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि फरिश्ते आए हज़रत उमर की कब्र में, सीधे डायरेक्ट दाखिल होकर कहने लगे, उठाया बिठाया, पूछा मन रब्बो का, माँ तीनों का, माँ कौन तकुल फ़ी हाज़ा रजुल। हज़रत उमर ने पकड़ लिया, कौन हो तुम, कैसे आना हुआ, क्या मुसलमान नहीं? जी हम नकीरैन हैं, मुसलमान हैं, आपसे सवाल करने आए हैं। अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है। मुसलमान जब किसी के घर जाता है क्या इजाज़त नहीं लेता? जी लेता है। क्या ये मेरा घर नहीं? बगैर इजाज़त के कैसे? बाहर निकलो, वहाँ खड़े होकर इजाज़त लो, फिर उमर के पास आना। है कोई माई का लाल करके दिखाए? फरिश्ते बाहर निकल गए। अस्सलामु अलैकुम या उमर, हल ना दुखल उमर, तेरे ते सलाम होवे, क्या सी आ सकने आ जाओ। हुण बोलो की बोल दे पैसी, तुहाडा रब कौन, तुहाडा नबी कौन, तुहाडा दीन क्या? ये दसो, सलाम किसी काफिर नूं कर दिओ कि मोमिन नूं? किसी काफिर नूं सलाम है जायज़? नहीं जी, सलाम भी करते हो फिर पूछते मन रब्बों का। फिर हज़रत उमर ने जो बात की ना अगली बड़ी मज़ेदार है, फरमाते हैं मुझसे पूछते हो कि मन रब्बो का, मुझसे पूछते हो माँ कुंता तकुलो फी हाज़ा रजुल, ये सोनी जुल्फों वाला, ये तोहा के ताज वाला, ये वल्लैल की जुल्फों वाला, बद्दुहा के चेहरे वाला, ये कौन है? मुझसे ना पूछो ये कौन है, जाओ उन्हीं से पूछो उमर कौन है, जाओ उन्हीं से पूछो उमर कौन है। तो यारो ये शान है मेरे पाक उमर की। इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन हम सिद्दीक़ अकबर के, फारूक आज़म के, उस्मान गनी के झंडे तले और मौला अली के झंडे तले, 4 यारों के झंडे तले, नबी के हर सिहाबी और अहले बैत के हर फर्द की गुलामी के झंडे तले चलेंगे। अल्लाह पाक हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए।